گزشتہ روز لوٹن میں کشمیریوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس تصویری نمائش کا اہتمام کشمیری رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر راجہ ایوب احمد راٹھور نے کیا تھا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے قائد سردار عتیق احمد خان تھے۔ اس تقریب میں دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت طاقت کے بر بوتے پر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کر سکتا۔ ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کشمیر پر ثالثی کے بیان کے بعد بڑی تیزی سے کشمیر کے مسئلہ پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمیں اپنی کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ تشریف لا رہے ہیں نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں۔ نبی کی نعتیں سنا سنا کے ہم اپنی قسمت جگائے۔ تب سے معاملات کچھ بہت ہی مختلف طریقے سے چل پڑے۔ ہم روز سنتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے آج شہید ہو گئے، اتنے بچوں کی آنکھیں کابل کو آئسولیٹڈ اٹیک کے طور پر لیں، آپ کشمیر کو آپ اسی طرح گول باکس میں ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی اس اعتبار سے اس کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ہم نے شہر بائی شہر جانا ہے اور جہاں بھی ہماری کمیونٹی اور جو لوگ ہیں ہم نے ان میں اویئرنیس پیدا کر دیا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی ہے۔ Assalamu alaikum. Good to see you. Good to be here this evening and to talk about the human rights abuses that have been taking place in Kashmir. I've recently hosted a meeting at Parliament with all of these posters here. Many people came along and I met some figures from Pakistan and Kashmir at that time. But of course I represent many thousands of Kashmiris, particularly from the Kokli area in Pakistan, Kashmir as a یہ تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ کشمیر میں ہیومن رائٹس سچویشن کے حوالے سے اجرا کی تھی۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر ایک ایگزیبیشن کا انعقاد یہاں ہوا ہے اور اس ایگزیبیشن کا ٹائٹل ہے لوزنگ سائٹ ان کشمیر بلوم آف ڈیڈ آئیز۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ 2016 کے بعد جب برہان وانی شہید ہوئے اس کے بعد یوتھ کی، جوانوں کی ایک بڑی متحرک موومنٹ آج جو یہ سیمینار ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام تنظیموں کے لوگ، تمام جماعتوں کے لوگ متحد ہو کر یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر اب اپنی منزل کے بہت قریب ہے۔ ہم نے اب اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی تحریک آزادی کشمیر کی آزادی حاصل کرنے کے بعد تکمیل کشمیر ہو۔ میں نے دیکھا یہ تیسرا جو یہ سیمینار ایگزیبیشن ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے 2 سیمینار جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر کیے اور اس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ان کا سلوگن ہے لوزنگ سائٹ ان کشمیر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس میں ہمارے بہت سی ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹوں کو بھارتیہ کابل کو آئسولیٹڈ اٹیک کے طور پر لیں، آپ کشمیر کو آپ اسی طرح گول باکس میں ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی اس اعتبار سے
روڈ کمیونٹی ہال میں ایک کشمیر سیمینار ہوا جس کے ایک مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب تھے اور اس کے ساتھ نذیر احمد شاہ صاحب اور تنوع صاحب نے یہ پروگرام ارینج کیا. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آل پارٹیز کا یہ جو کشمیر کانفرنس پروگرام ہوا ہے بہت کامیاب پروگرام ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے قائدین جو ہیں وہ جو محنت کر رہے ہیں اور ہمارے جو کشمیری بھائی قربانیاں دے رہے ہیں یہ قربانیاں بہت اچھا سیمینار ہوا ہے. اس میں کراس دا پارٹی خود مختار علاقے پاکستان کے تمام لوگ شامل تھے اور ایک بڑا اچھا میسج ہے کہ آزادی کشمیر کا صرف ایک ہی راستہ ہے وہ صرف آزادی ہے. اور جی موदी साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ. ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, کشمیر کے ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆدتی. اقوام متحدہ ہے یا دوسری سپر پاور ہیں وہ وہاں نوٹس لیتی ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی نوٹس لیا جائے. اس لیے کہ اب یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آج کا یہ جو سیمینار ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے لگ رہا ہے کہ کشمیری قوم ایک نقطے پہ اکٹھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری اپنی منزل کو پا لیں گے اور انشاءاللہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا. ہم یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ہیں ہم لوگ اور خاص طور پہ معصوم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ دیکھ کر بہت ہی دل دکھتا ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور کشمیر کی آزادی کے لیے وطن کے لیے سلام میرا. کشمیریوں کو یقین ہے کہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور ان کا وطن ایک دن آزاد ہوگا. نواز مجید کشمیری، لوٹن.